اور ایک طرف اپنے بندے سے اتنا پیار ہے کہ اعلان کرتا ہے یبن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، اے میرے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا۔ تو معاملہ آسان ہے، مشکل نہیں، کوئی حکومتوں سے مسئلہ نہیں ہے، میرا آپ کا مسئلہ ہے، فوجوں کا مسئلہ نہیں، پولیس کا مسئلہ نہیں، میرا آپ کا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ سے دوستی لگائیں۔ جس پل یہ دوستی لگے گی اس کا اگلا پل ہمارا ہوگا، اگلی صبح آپ کی ہوگی، کہ قدرت طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میرا اللہ، میں نے ابھی کیا کہا تھا، سب سے زیادہ ناراض کن پر ہے؟ جو اس سے مایوس ہو جائے۔ میرا اللہ ایک قرآن میں ایک عجیب آیت لاتا ہے، جس سے ناراض ہونا آدمی تو لہجے میں غصہ آ جاتا ہے۔ ماں بھی کہ تفاوت، کم وقت، مردود، نمک حرام، میری نظروں سے دور ہو جا۔ باپ کہتے ہیں دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، یہ لہجہ ہے۔ افسر ماتحت سے کہتا ہے بدتمیز، ایڈیٹ، خبر نہیں تمہیں، پتہ نہیں تمہیں، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا۔ یہ لہجہ ہے جب بڑا چھوٹے پر ناراض ہوتا ہے تو اس کا یہ لہجہ بن جاتا ہے۔ سگی مائیں بد دعائیں دیتی، میں نے آنکھوں سے، کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھا ان کو اولاد پر برستے ہوئے۔ واہ 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 واہ۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ ان لوگوں سے بات کرنے لگا ہے، ان مرد عورتوں سے جنہوں نے زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اب یہ بات ان سے ہونے لگی، ایک پل ان کی زندگی میں ایسا نہیں کہ جس میں انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کا کوئی کام کیا ہو۔ کوئی ان کی زندگی میں صبح نہیں ہے، اندھیرے تاریکیاں ہیں، تو اللہ کہتا اے بدماشو، اے ظالمو، اے نافرمانو، میں تمہیں سیدھا کر دوں۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی، یا عبادی۔ ایک ماں کہتی میرا لال، میرا جگر۔ اس کو آپ ترجمہ کر کے سنا دو گے، لیکن اس کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ کیوں بھائی؟ ایک اس نے کہا میرا لال، میرا جگر، میرا بچہ، تو آپ اردو میں سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، کسی اور زبان میں کرو، ڈیلیور ہو گیا۔ لیکن اس میں جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یا عبادی، میرے بندو۔ کیا کہا؟ میرے بندو۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ماں کی محبت تو ایک ذرہ ہے، اور میرے رب کی محبت لا محدود ہے۔ اللہ اس لا کو جتنا بھی لمبا کروں، لا محدود محبت اس لفظ میں ڈال کر کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، دونوں مراد ہیں، مرد عورت۔ یا عبادی، میرے میرے میرے۔ بچہ شرارت کر کے گھر سے بھاگ جائے تو اگرچہ ماں ناراض ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتی، باہر کہیں کوئی اس کو نقصان نہ ہو جائے، تو وہ گھبرا جاتی ہے کہ اللہ کرے واپس آ جائے۔ ادھر اس کو ڈر لگا ہوا کہ واپس جاؤں گا تو ڈنڈے پڑیں گے۔ میرے بچپن میں میرے ساتھ یہ ہو چکا، کئی دفعہ ہوا، لیکن ایک واقعہ مجھے ساری زندگی یاد، کہ میں اور شرارتی تھا، تو میں اور چلا جاتا تھا نہانے نہر پر، ہمارے قریب نہر سے، تو میری ماں اتنی پریشان کہ کہیں ڈوب نہ جائے، مر نہ جائے۔ اب میں اس سے ڈرا ہوا کہ مجھے مارے گی، پٹائی کرے گی،
تو میں ایسے دروازے میں نا ایسے جھانک رہا تھا کہ اب میری ماں کا موڈ کیا ہے، مجھے دیکھ رہے تھے وہ الو کے پٹے کمبل کدھر بھاگ گیا تھا کدھر، وہ ڈری بیٹھی ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائے، میں ڈرا بیٹھا ہوں کہیں ڈنڈے نہ پڑ جائیں، تو میں نے ایسے کر کے یوں جھانکا، تو آگے بیچاری منہ کھول کے بیٹھی تھی، آجا آجا میرا لال آجا آجا آجا۔ یہ اب سمجھ آئی بات؟ یہ تو میں اب اچانک مجھے بچپن کا واقعہ یاد آیا، یا عبادی، یہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو ڈرے بیٹھے کہ بنے اللہ کیا کرے گا، دوزخ میں ڈالے گا یا آگ میں ڈالے گا یا زنجیروں میں باندھے گا یا گرز مارے گا یا فرشتوں کی پٹائی کرے گا، وہ سارے سامنے بیٹھ گئے، کرے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، ہمارے تو راستہ کوئی نہیں، تو اللہ دروازہ کھول کے انتظار کر رہا کہ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، تو تھوڑا سا یوں جھانکی ڈال دے گا، یا عبادی، او میرے بندو، او میرے بندو۔ اس کے بعد کیا آنا چاہیے تھا؟ او میرے بندو، یعنی میرے فرما بردار بندو، میرے نیک بندو، تہجد گزار بندو، پردہ دار بندیو، روزے دار بندو، کیا کیا اللہ تعالیٰ ٹائٹل لاتا، لیکن آگے کہا کیا؟ واہ میرے رب، کیا تیری وفا اور کیا میری جفا، تیری وفا کی حد نہیں میری جفا کی حد، میرے گناہ کی حد نہیں تیری ستاری کی حد نہیں۔ تو وہ گلہ بھی کرتا ہے، ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھے بھولتا، میں نہیں بھولتا، میں یاد رکھتا ہوں، واستترک ولا تخشانی، میں تیرے اوپر پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، میرے بندیاں، میرے کون سے؟ تقوی والے، تہجد والے، علم والے، نماز والے، روزے والے، ذکر والے، نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا۔ تم بھی میرے ہو، میرے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں کس نے دور کر دیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، لوگ ڈرائیں گے تیری کوئی بخشش نہیں، لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو نے کسی کے نہیں سننی، تو نے آ جانا ہے، نہ امید ہو میری رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ معاف کروں گا، اور میں کیوں نہ کروں، انہ هو الغفور الرحیم، کوئی ہے میرے سوا معاف کرنے والا، کوئی ہے میرے سوا بخشش کرنے والا، میں ہوں ہی غفور رحیم، معاف نہ کروں تو اور کیا کروں، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کون سے بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں، یا تمہیں جنت دے کے میرے بیلنس میں کون سی کمی آ جاتی ہے، وہ تم ڈرے کیوں بیٹھے ہو، آتے کیوں نہیں ہو؟ آؤ تو صحیح نام، آؤ تو صحیح نام، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر سنو، پھر سنو، یا عبادی، یا عبادی، اب میں مخلوق اللہ کی محبت کو لفظ میں کیسے سمیٹوں، یا عبادی، کون سے؟ یا اللہ، تیرے رابعہ بصری کیسی عورت تھے اور جنید بغدادی جیسے تیرے بندے کا نہیں، ایسے نہیں، یا عبادی، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی بھر کسی رات کسی دن میں مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا۔ آؤ، تیرے رب کی رحمت کی باہیں کھلی ہیں، تیرے رب کی ستاری کی چادر تنی ہوئی ہے، تیرے رب کے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے، پر آؤ تو صحیح۔ یہ کیسے ہو جائے کہ تم آؤ بھی نہ، دعوے بھی کرو، لہذا ایک کام کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ایک کام کر لو، تم توبہ کر لو،
سارے گناہ مٹا دوں گا، لیکن توبہ بھی نہ کرو اور کہو کہ اللہ کر دے، تو پھر میرا قانون بھی ہے، اگر میں تمہاری بات مانوں تو حسین اور ابن زیاد کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، پھر تو حسین اور ابن زیاد اکٹھے بٹھا دوں، تمہاری مانو تو پھر شمر اور حسین دونوں کے لیے سحر تیار رکھ، دونوں کے لیے پھولوں کے ہار تیار رکھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار، یہ میں کیسے کر دوں کہ ایک نوجوان رات کو مسلح پہ آنسو بہا رہا ہے، ایک ننگے ناچ دیکھ رہا ہے، میں ان کو برابر کیسے کر دوں؟ ایک کے سامنے قرآن کھلا پڑا ہے، ایک کے سامنے بوتل کھلی پڑی ہے، میں ان کو برابر کیسے کر دوں؟ ایک لقمہ حرام نہیں پیٹ میں جانے دیتا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، بچوں کے آنسو دیکھ کر بھی اپنے سینے پر سل رکھ لیتا ہے کہ بچوں میں تمہارے آنسو دیکھ سکتا ہوں، تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا۔ ایک کے دونوں ہاتھ خونخوار بھیڑیے کی طرح، شیر کی طرح اس کے پنجے ہیں، اس کے دانت کھلے ہوئے ہیں، اور وہ نوچ رہا ہے، بھنبول رہا ہے، دونوں کو برابر کر دو، رات کو رونے والی، رات کو ناچنے والی برابر کر دو۔ کوئی قانون تو ہے؟ یا تو میرے قرآن کو آگ لگا دو، اپنی طرف سے نیا قرآن لکھو، ساری کربلا میں شہید ہونے والوں کو بے وقوفی کا ٹائٹل دے دو، اور سارے زیاد اور شمر کو اپنے ہیرو بنا لو، سارے یزیدوں کو اپنے ہیرو بنا لو، سارے حسینی قافلوں کو بے وقوف ہونے کا ٹائٹل دے دو۔ ٹھیک ہے بھائی، یا پھر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا منکر نکیر کے آگے ڈٹ جاؤ، اڑ جاؤ، یا اللہ کے سامنے کہنا میں نہیں جانا دوزخ، یا یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تو اللہ کہتا ہے آ جاؤ، آ جاؤ۔ اور اس سے عجب سنو، ایک تو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، آ جا معاف کر دو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے۔ بستی سے نکلنا موت۔ چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے، کھانا پینا ختم ہو، بائی کارٹ مکمل، نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا، سسک 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 موت کنارے آ لگا۔ جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، کچھ نہیں نظر آیا، پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کیا کہا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں۔ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما، میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا، ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے۔ لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہ بدماش، لوگ کہنے لگے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا، یہ وہ ہے، یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا،
یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی، اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، میری طرف متوجہ ہوا۔ موسیٰ دیکھو، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پر اللہ جو چاہے کر دے۔ کہنے لگے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، جسے سب چھوڑ دے میں بھی چھوڑ سکتا، میری عزت کی قسم موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوؤں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف۔ قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معاف کر دے معاف کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو، کہتا معاف کر دے، کہتے اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا۔ تو بھائیو میرے عزیزو، آپ کی خوبصورت عمر ہے، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، دروازے بند نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں، رحمت میں کمی نہیں آئی، زیادتی بھی نہیں ہوئی، وہ پہلے اتنی ہے کہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ہمارا قیمتی اثاثہ ہو، ایٹم بم ہمارا اثاثہ نہیں ہے، راکٹ، میزائل، جہاز ہمارا اثاثہ نہیں ہے، انڈسٹری، پیٹرول، سونا چاندی کے خزانے ہمارا اثاثہ نہیں ہے، یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے، چلے جائیں گے۔ قوموں کو یہ چیزیں عزت دیتی، فرعون کیوں غرق ہوتا، عاد کیوں ہلاک ہوتے، سمود کیوں ہلاک ہوتے، شعیب علیہ السلام کی قوم کیوں ہلاک ہوتی، یہ چیزیں سبب ہیں، بنیاد نہیں ہیں، سبب ہیں، بنیاد نہیں ہیں، بنیاد کردار ہے، بنیاد کردار ہے، بنیاد کردار ہے۔ جب کردار بگڑتا ہے تو سونا چاندی مٹی ہو جاتا ہے، جب کردار بنتا ہے تو ریت بھی سونا بن جاتی ہے۔ آؤ ہم اللہ سے صلح کرنے ہیں، وہ بلا رہا ہے۔ اور ایک اور عجیب بات، کسی روٹھے کو منانے جاؤ، استقبال کرے۔ آپ سے ماں روٹھ گئی، ماں، میں نے اپنے چھوٹے بچے کو چھوٹے میں نے ایک بچے کو تھپڑ مار دی، تھپڑ مار، میری ماں مجھ سے ناراض ہو، تو نے کیوں مارا میرے پوتے کو؟ تو میں قریب ہوا تو کہنے لگی دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو کچھ۔ یہ ماں ہے۔ میں نے براہ راست ماں کو کچھ نہیں کہا، اپنے بیٹے کو اس کی شرارت پہ تھپڑ مارا ہے، اس کو دادی ہونے کے ناطے درد ہوا ہے، تو میں اس کی محنت کرنے گیا ہوں تو وہ کہتی دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو کچھ۔ بھائی روٹ جائے، باپ روٹ جائے، دوست روٹ جائے، جس کو منانے جاؤ گے وہ آپ کا استقبال کرے، وہ تو یوں منہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں تیری سننے کل نہ سوچا۔ ہمارے برادری کے دو بزرگ بھائی آپس میں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا، وہ میرے اوپر بھی برس پڑے، تو میں ایک کی منت کرنے گیا، 2 گھنٹے پاؤں میں پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا، وہ چارپائی پر میں زمین پر، میں کہتا ہوں چاچا معافی کر، چاچا جاندی کر، چاچا جاندی کرو، کہ میں بالکل نہیں تینوں معاف کر۔ یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو شہنشاہ ہے، اسے اگر منانے جائیں تو اگر میرا باپ مجھ سے 2 گھنٹے منتیں کراتا ہے تو وہ 2 سال منتیں کرائے، پھر جا کے معافی کا اعلان کرے، ڈیٹ دیتا رہے،
اگلے ہفتے آنا، اگلے مہینے آنا، اگلے سال آنا، تو نے بہت راتیں برباد کی ہیں، تو نے جوانی داغدار کی ہے، میں نہیں تیری سنتا، کل دیکھوں گا، پرسوں سوچوں گا، ترسوں سوچوں گا، اگلے مہینے سوچوں گا۔ ہائے 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 ہائے، وہ کیا کر رہا ہے؟ من تقرب تلقیتہ من بعید، ساری زندگی نافرمانیاں کر کے، ابے کہاں جا رہے ہو؟ او یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں۔ اور تو کہاں جا رہی بڑی بھی؟ کہ اللہ کو منانے جا رہی ہوں۔ بس اب اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا؟ دانت تیرے نہیں، دکھتا تجھے نہیں، چلا تجھ سے نہیں جاتا، اب تیری معافی کہاں سے ہوتی؟ اب تیری کون سنے؟ وہ کیا کہہ رہا؟ وہ اوپر والا کیا کہہ رہا؟ من تقرب الیہ، جو میری طرف آتا ہے، چاہے سہارے سے آ رہا، میں لے چلو مسیح تیرا بنو راضی کر، میں کیا کرتا ہوں؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، میں معافی مانگنے کے لیے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آیا میرا بندہ، میں تو کب سے انتظار میں تھا۔ ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه في ان يغرق ابن آدم والارض تستأذن في ان تبتلعه والملائكة تستأذن في ان تعاجله وتهلكه، کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سمندر پوچھتا نہیں اجازت دے، بہا دوں، زمین کہتی اجازت دے، دھنسا دوں، فرشتے کہتے ہیں اجازت دے، اڑا دیں گردنیں ان کی، اور جس کا میں نافرمان ہوں۔ زمین تو میری طرح مخلوق ہے، پانی میری طرح مخلوق ہے، فرشتے میری طرح مخلوق ہیں، انہیں جوش آ رہا ہے، اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے تو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑ دو، اڑا دو، مار دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ، میرے بندے کو میرے سپرد کر دو، درمیان سے نکل جاؤ۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی نہارا قبلتہ ان اتانی لیل قبلت، جس دن توبہ کرنے آئے ایک تانا نہیں سنے گا، پہلے کتنے رہ گیا ہوں، ایک بول نہیں سنے گا، بڈھے وارے آ گئے ہیں، گڑے منہ نال آ گئے ہیں، ہن کدے آئے ہیں، ایک لفظ ایسا نہیں سنے گا، پہلے کہاں تھے، اب کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر کے زمانے میں گویا گایا کرتا تھا، روٹی بناتا تھا، آواز بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، روٹی بند ہو، تو جنت البقیع قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا یا اللہ، آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، تو مہربان ہے، دیکھ میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے، خوف زدہ، نہ سر پہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ پاؤں میں جوتا، توڑ لگائی جنت البقیع کی طرف۔ وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا، جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے، وہ بھاگا اٹھ گیا، تو عمر نے فرمایا رکو رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا۔ تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا، اے اللہ، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا. میرا ایک شاگرد ہے کراچی، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، غلیظ ترین قوم، گندا ترین دھندا. اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو. پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ ہو. وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی، سنتے رہی. کہنے لگی دوبارہ لگاؤ، ساری سن. پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ، ساری سن. پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے. اس نے بیٹے کہا پکڑا مسجد کے دروازے پر آؤ. لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے. بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے، کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہے طارق جمیل صاحب. وہ کہنے کہ انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی. کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی بھی. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی. اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا. تراویح کے بعد جب دعا کو کہتی یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا. ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے. یہ 5واں روزہ ہے اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا. ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی. آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آج صلح کر. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں. کدھر جا رہے؟ اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو؟ آؤ نا. الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گنا کر دیتا ہوں. والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں. اللہ، ہمارا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے. نا امیدی تو اس کو ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو. نہ ہمیں حکومتوں پر کوئی امید ہے، نہ آس ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوجوں پر، نہ پولیس پر. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا. میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح. بھائیو آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو. جو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، میں تو کہتا ہوں اتنے اعلیٰ بنو کہ تمہیں یورپ میں جا کے نہ پڑھنا پڑے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. آپ اپنے پاؤں پر اتنا کھڑے ہو جاؤ. علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. علم اللہ کی صفت ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ ان پہ کھول دے گا. تم اتنی محنت کرو کہ اللہ تم پر کھول دے. صرف ڈگری لینے کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کرنے کے لیے مت پڑھو، صرف کلینک چلانے کے لیے مت ڈاکٹر بنو، ورنہ تم میں اور تاجر میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے کپڑے کی دکان کھول لی، ایک نے کلینک کھول لیا. میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ جس ملک کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتا ہو، کسٹمر آ گیا ہے. جس دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر کے طور پر ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، مظلوم ہے اور وہ اس کو گاہک ڈیل کر رہا ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ،
پھر اللہ تم پر علم کے دروازے کھول دے گا، علم کے دہانے کھول دے گا، اور اللہ سے تعلق ہوگا تو تم اچھے انسان، اچھے ڈاکٹر، اچھے خامد، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھے باپ، ایک معاشرے کا ہیرا بن کے چمکو گے، ہیرا بن کے چمکو گے۔ پیسے کے پجاری مت بنو، لذتوں کے پجاری مت بنو، پیسے پر ایمان مت بیچو، کرسی اقتدار پر ایمان کے سودے مت کرو۔ تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ افضل ترین ہستیوں نے اپنی جانیں لٹا دی، گردنیں کٹوا دی، ذبح ہو گئے۔ مقدس ترین اہل البیت آل الرسول کا بچہ بچہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جنت ان کے لیے واجب نہیں تھی، جنت کے وہ وارث تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تم بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں اللہ کہے نہیں میں تمہارے عمل سے راضی نہیں ہوں، لیکن یہ تو معصوم بچے ابھی دودھ بھی ماں کا نہیں چھوٹا، اور میرے نبی بشارت دے چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر یہ زہر سے کیوں تڑپ رہا ہے اور یہ ذبح کیوں ہو رہا ہے؟ بچے کا درد ماں باپ کو اپنے درد بھلا دیتا ہے۔ اللہ اولاد کا دکھ نہ لے، ماں باپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، اور جب باپ کے سامنے بیماری نہ ہو سر ذبح، سر کٹواؤ، اور اس کا ایک بول انہیں بچا لے، ایک بول، ایک بول، ایک بول، اور ایسا بول کہ جس پر جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے، جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے کہ جنت کی صدا تو دودھ پیتے لگ چکی ہے، وہ اس وقت کا اعلان ہو چکا ہے۔ پھر یہ پوری نسل کیوں ذبح کرواتی؟ آخری بچہ بیٹا عبداللہ 2 سال، انہیں بلوایا، اکیلے رہ گئے، سب جانثار شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، اور ایک بچہ عبداللہ، اور زین العابدین جو بیمار تھا اس وقت، اللہ نے ان سے نسل چلانی، ان کو بلوایا کہ میں اس کو چوم لوں، آخری نظر دیکھ لوں۔ اس بچے کو کوئی کیا کہے، پر اللہ تعالیٰ کو بھی مزید امتحان لینا مقصود تھا۔ وہ 2 سال کے بچے کو سینے سے لگا کر گود میں بٹھا لیا، اور ان کو یوں دیکھ رہے تھے۔ تو کوفی لشکر میں ایک شخص ہے ابن الموقد، اس نے جوڑ کے تیر مارا، وہ خطا چلا جاتا، ہائے ہائے وہ سیدھا یہاں آگے لگ، وہ پاکنے لگا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی، یوں گردن ڈھل گئی اور ایسے خون کا فوارہ چھوٹا۔ تو امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو یوں بھر دیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کیا، اللہ اگر تم اس حال پہ راضی ہے اللہ میرا گھر پور، مجھے کوئی گلا نہیں۔ آسان ہے نسل ذبح کروانا؟ اپنی تاریخ پڑھو تو تمہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، نیٹ اٹھا کے دیکھو، تاریخ پڑھو، اتنی روشن تاریخ ہے تمہارے پاس۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر۔ وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، محمدی بن کے دکھا دو اللہ تعالیٰ کو۔ لا الہ یعنی میں لا الہ الا اللہ کو بیان کیا، اس کا اگلا حصہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس راستے سے آئے اور راستہ کوئی نہیں، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس راستے سے آئے اور راستہ کوئی نہیں، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ ہے اس کی سیڑھی اور وسیلہ اور ذریعہ، اور نہ سیڑھی نہ راستہ نہ دروازہ نہ ذریعہ نہ وسیلہ، پورا ساتھ جوڑ کے قیامت تک
اور بڑا تول کے اللہ نے کلمے کو بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عربی زبان میں الف با تا ثا جیم ہا خا، اردو میں بھی الف بے تے فے جیم ہے خے، جن حرفوں میں نقطہ ہوتا ہے وہ حرف کمزور ہوتے ہیں، جن حروف میں نقطہ نہیں ہوتا وہ حرف طاقتور ہوتے ہیں۔ اس پر پوری ایک بحث ہے، لیکن اس میں سے ایک ایسی دلیل اور مثال جو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطے چاہیے، اور سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں، اور ایسی بہت سی وجوہات جس سے بغیر نقطے والے حرف طاقتور اور نقطے والے کمزور، بغیر نقطے والے چڑھتے چاند کی طرح اور نقطے والے ڈھلتے اترتے ڈوبتے چاند کی طرح۔ تو میرے رب نے جب اپنا نام منتخب کیا تو اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟ جب اللہ نے اپنے نبی کا نام منتخب کیا تو محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ ہے؟ اپنا دین متعارف کروایا تو اس کا نام رکھا الاسلام، کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس میں توازن قائم کیا، لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ یہ 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، اللہ بھی بغیر نقطے کے ہے، محمد و احمد بھی بغیر نقطے کے ہے، اور اسلام بھی بغیر نقطے کے ہے۔ اور ایک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ عادت ڈالو لکھنے میں بولنے میں اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے معراج میں پوچھا، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں عزیزو، اللہ ملے گا تو کام چلے گا، اللہ نہ ملا تو روٹی مل جائے گی چند دن، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی، جب آنکھیں بند ہوں گی، پھر اس دھوکے کا احساس ہوگا کہ کتنے گھاٹے کا سودا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی بلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ میانی کا قبرستان دیکھو، جو قبروں پہ قبریں چڑی ہوئی بتا رہی ہیں کہ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا، آج ویرانیاں ہیں، وحشت ہے، اندھیرے ہیں، اکھڑ چکی ہیں قبریں، گڑھے پڑ چکے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ان پر، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ یہ وہی تھے جو کہتے تھے لاہور ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آج ان کی اولاد کو بھی نہیں پتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ محمدی بنو، سوکھا سا نسخہ بتا رہا ہوں، اوکھا نہیں بتا رہا ہوں، محمدی بنو، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ پوتر زندگی اپنے اندر اتارو، اپنے اندر اتارو، اللہ تمہارا ہو جائے گا، کائنات تمہاری ہو جائے گی، خزانے تمہارے ہو جائیں گے۔ ایک اللہ اوپر مہربان ہے جس کی تھوڑی سی جھلک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
اور اللہ کے بعد پھر اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور پھر اعلان کیا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، ورنہ وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا ہے، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ اللہ نے پیار کیا، پہلی کتابوں میں ذکر، پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر آ رہا ہے، يريد أن يبعث أميا من الأميين أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعدل سيرته العفو والمعروف خلقه الصدق والوفاء تبعه الإسلام ملته أحمد اسمه الهدي إمامه وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة۔ یہ لمبی حدیث کا میں نے چند الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ پہلی کتابوں میں کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، آمد پہلے سے ہی، یہ تو بہت بات ہے۔ یہ تورات زبور کی کتابوں میں سے کسی کتاب کی عبارت ہے۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے، جنت میں نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح ہوا ہے اور حکم ہوا ہے مہر ادا کیا جائے۔ آدم مہر ادا کیا جائے، وہ کہنے میں کہ کیا ادا کروں؟ ادھر سونے چاندی کے ڈھیر پڑے تھے، جو درخت بھی سونے چاندی کے تھے، تو اللہ کہتا اچار پتے توڑ کے سونے دے پائے دے گلے چھوں۔ اللہ مہر ادا کرو، کہ اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے۔